کا سوال تھا، بول رہے تھے کہ جیسے ابھی ہم سلفی حضرات جو ہے ایسا بولتے ہیں کہ جی حکام کے خلاف کچھ نہیں بولنا چاہیے اور سکوت اختیار کرنا چاہیے، شانت رہنا چاہیے. جی جی تو پھر ہم ہی لوگ تبلیغی جماعت کی جو حکومت ہے یہ جو افغانستان میں، اور اس کے بعد میں جو سودان وغیرہ کے جو حکام ہیں یا ایران وغیرہ کے جو حکام ہیں، جی یہ بھی تو مسلمان ہیں، ان کے بارے میں ہم کیوں بولتے ہیں ایسا لوگ سوال کرتے ہیں. جی کیا بولتے ہیں ان کے خلاف؟ بغاوت کا حکم دیتے ہیں؟ نہیں یعنی کسی ایک سیلفی کو دکھائیں کہ ان کے خلاف کہا کہ ان کے خلاف بغاوت کرو، کیا کہتے ہیں؟ جو ان کے خلاف بھی تو بیان کرتے ہیں نا کیا بیان کرتے ہیں؟ ان کے باطل عقائد کو بیان کرتے ہیں یا کیا بیان کرتے ہیں؟ اگر باطل عقائد کو بیان کرتے ہیں تو کسی بھی حکومت کا ان کے باطل عقائد کو بیان کیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کھل کر ڈنک کی چوٹ پر کہا تھا کہ یہ کفری عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو امیر المؤمنین مان رہے تھے. تو اگر باطل عقائد کا وہ پرچار کرتے ہیں تو اس صورت میں ان کے باطل عقیدے کی حمایت نہیں کی جائے گی، اسے کھل کر بیان کیا جائے گا کہ یہ باطل عقیدہ ہے. البتہ اس حاکم کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا یہ جائز نہیں ہے، چاہے کہیں کی بھی حکومت ہو، چاہے افغانستان کی ہو، چاہے ترکیہ کی ہو، چاہے سوڈان کی ہو، چاہے سعودی عرب کی ہو. کسی بھی حکومت کے خلاف عوام کو بھڑکانا یہ جائز نہیں ہے، اور ان کی برائی عوام کے درمیان کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو یہ علی الاطلاق سب کے لیے ہے، وہ کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہے. پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں، کبھی ہم نے نہیں کہا کہ فلاں ملک کے لیے بس یہ خاص قاعدہ ہے اور دوسرے ممالک اس سے مستثنا ہے. کبھی ہم نے کہا؟ اہل سنت والجماعت کا ایک طریقہ نہیں ہے، تمام ممالک کے لیے یہ عام قاعدہ ہے کہ اگر وہاں کے حاکم مسلمان ہے تو ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا نہیں جائے گا. کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جس سے وہاں امن و امان کی جگہ پر انتشار اور فتنہ و فساد پھیلنے کا ڈر ہو. البتہ عقیدہ اور دین اگر بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے بادشاہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، تو یہاں پر سکوت اختیار نہیں کیا جائے گا. کیونکہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی حفاظت کی ضرورت ہے تو وہ دین اور عقیدے کی حفاظت کی ضرورت ہے. تو ایسے موقع پر اگر وہ کسی بدعقیدگی کو پھیلا رہے ہیں تو کھل کر اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، یہ بدعت ہے اور سنت ہی ہے، یہ کھل کر کہا جائے گا. جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اور دوسرے سلف صالحین نے خلق قرآن والے فتنے میں کھل کر کہا. کسی نے کہا کہ بادشاہ کہتے تو چلو خاموش رہ جاتے ہیں، اس کے خلاف کیوں بولیں گے، یہ تو بغاوت شمار کی جائے گی. نہیں، عقیدے کے باب میں انہوں نے ڈنک کی چوٹ پر کہا کہ یہ کفری عقیدہ بادشاہ پھیلا رہے ہیں، اس عقیدے میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتے ہم ان کا. لیکن کیا اس وجہ سے لوگوں نے کہا کہ ہم بغاوت کرتے ہیں، تختہ پلٹ کی کوشش کرتے؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، تختہ پلٹنے کی اجازت نہیں دیں گے. بعد آپ امیر المؤمنین کہہ کے خطاب کرتے رہے ان کو، جو کوڑے برسا رہے تھے ان کو امیر المؤمنین کہہ رہے تھے، حالانکہ کفری عقیدہ رکھ رہے تھے وہ. تو یہ ہے سلف صالحین کا اصول واضح طور پر. تو چاہے افغانستان کی حکومت ہو، چاہے ترکیہ کی، چاہے سوڈان کی، چاہے اور کسی دوسرے ملک کی، اگر کوئی ہمیں پوچھنا ہے کیا یہاں پر تو بہت زیادہ بدعقیدگیاں ہیں، بہت سارے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں اہل سنت والجماعت پر، تو کیا کوئی ایسا کام کیا جا سکتا ہے جس سے اہل سنت کی ہم مدد کریں اور ان کو ڈاؤن کریں؟ نہیں، بالکل نہیں. وہاں کے لوگ صبر کریں اس پر. اور آپ نہیں پائیں گے کہ سلفی علماء بہت سارے، جیسے افغانستان کی مثال لے لیں، افغانستان کے اندر بے شمار سلفی علماء موجود ہیں، باہر دوسری کنٹریوں میں موجود ہیں بھی، وہ سعودی عرب کے اندر بے شمار لوگ ہیں. کیا آپ پاتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے ملک کے خلاف لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں؟ نہیں پائیں گے آپ. صبر کر رہے ہیں. کتنے رشتہ دار ان کے مارے گئے، ہم جانتے ہیں، ہمارے بہت سارے ساتھی تھے ان کے قریبی رشتہ دار مارے گئے، لیکن اس کے بعد صبر کر رہے ہیں. تو یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں خاموش نہیں رہنا. اگر کوئی بدعت کو دین بنا کر پیش کیا تو اس کو بیان کرنا ہے تاکہ لوگوں کے دین کی حفاظت ہو کہ یہ بدعت ہے، یہ دین نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ سے حاکم وقت کے خلاف خروج اور بغاوت کی اجازت نہیں دی جائے گی.